یقیناً ایک ایسا موضوع جس کی ہر دور میں اہمیت، افادیت اور غرض و غایت علماء کرام بیان فرماتے رہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقصد اس موضوع پر مدنی پھول ارشاد فرما کر سرکار کے ثنا خوانوں میں لکھوایا اپنا نام۔ نگران مرکزی مجلس شورا نے مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدہ ذلہ العالی کے ہمراہ مدنی مکالمہ براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بحیثیت نبی اور رسول کے بھیجا، تو اسی لیے ہم اردو زبان کے اندر لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ تو مبعوث کرنے کا مطلب ہی بھیجنا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی اور رسول کے آپ کو بھیجا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اللہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سیرت موجود ہے، بہترین اسوہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھ کو بھیجا۔ کہ ہم نے جس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت 12 ربیع الاول کو، یعنی 12 ربیع النور شریف کو جو ہم نے منایا، اور کمالات بیان ہوئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا بیانات اس میں کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آمد کا بیان کیا جاتا ہے، اور بہت ساری فضائل و برکات بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن اب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعمال درست کرنے، اخلاق درست کرنے کے حوالے سے ارشادات عطا فرمائے، پھر ارشادات کے ساتھ ساتھ جو خود اپنا کردار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش کیا، جس کو مفتی صاحب نے ابتدائی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً، کتنی خوبصورت گفتگو ہے۔ اچھا، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے لیکن معافی دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے۔ کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مقصد اخلاق کریمہ کی تکمیل ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح اخلاق کریمہ کو کامل اور اکمل درجے تک پہنچایا، تو یہ سارے کے سارے پہلو اخلاقیات میں آتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میوزک یہ ایک ایسی مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی شے آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس سے بچنے والے الا ماشاء اللہ، جیسے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کان میں میوزک ڈالا جا رہا ہے، ہاتھ میں دیا جا رہا ہے، اور اس کو اس قدر پروموٹ اسی لیول پر کیا جاتا ہے، اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے، اتنا پروموٹ کیا ہے۔ میوزک کو گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طبقہ ہے کہ میوزک کو ناجائز سمجھنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، ہم رہنما لینے والے بنے، ورنہ یہ بہت عجیب حالت ہوتی ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود، اتنا بیان کرنے کے باوجود بھی ایک گھر میں بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا جو جیسے داڑھی کی نیت کر کے سفید داڑھی تو کر لی، بال بھی اس کے سفید ہو گئے، سر پر ٹوپی بھی رکھی ہوئی ہے، ماتھے پر نشان بھی ہے، یہ گھر میں بیٹھ کر یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز کے فتوے دیتا رہتا ہے، اس کو کوئی سمجھانے